بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد افریدی. آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس. چائنا نے یورپ کے ساتھ وہی کام شروع کر دیا ہے جو کہ یورپ نے چائنا کے ساتھ اور افریقہ اور دنیا کے دوسرے غریب ممالک کے ساتھ، ڈیولپنگ کنٹری کے ساتھ پچھلے 300-400 سالوں سے کیا، یعنی ان کو کالونائز کیا ہے. ابھی چائنا کے بارے میں مغرب میں کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ چائنا از نیو کالونائزنگ دا ویسٹ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یورپ میں چائنیز الیکٹرک کار کمپنیز کے پلانٹس اسٹیبلش کر رہے ہیں. لیٹسٹ ایگزامپل یہ کہ اسپین میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے چائنا کی، کیٹل، وہ ان کی ایک دوسری کار کمپنی ہے اسپینش، ان کے ساتھ کولیبریشن میں وہاں پہ 2 بلین یوروز کا ایک بہت بڑا پلانٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور جس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2000 چائنیز ورکرز، سافٹ ویئر انجینئرز، وہ سب وہاں پہ اسٹیبلش کریں گے. یعنی دے ول بی کیپنگ دا بزنس سافٹ ویئر سیکرٹس، ریسرچ سیکرٹس، وہ شیئر نہیں کریں گے یورپینس کے ساتھ، جس نے ہلچل مچا دی یورپ میں کہ انڈسٹریل کولونیلزم ہے. یہ جو گھانا کا مکرو میں تھا، اس نے ایک ٹرم کی تھی کہ جی نیو کولونیلزم. تو ایگزیکٹلی وہ نیو کولونیلزم از ان ریورس. دیکھیے، ہم اگر اس کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو چائنا 1900 میں باکسر ریولوشن میں تقریباً 8 بڑی سامراجی قوتیں اکٹھی ہو گئی تھی کہ چائنا کے جو ریولوشنری موومنٹ ہے اس کو سپریس کیا جائے. پھر اس کے علاوہ اور مختلف مواقعوں پہ، جس طرح 1885 میں اسکریمبل فار افریقہ کمپین ہوئی، میٹنگ ہوئی، کانفرنس ہوئی، جس میں انہوں نے افریقہ کے مختلف ممالک کو آپس میں تقسیم کیا. تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے تھے دنیا کو کالونائز کرنے کے لیے یا اپنا قبضہ مسلط رکھنے کے لیے. چائنا از اویئر آف دیٹ ہسٹری، لہٰذا اس نے اپنی ایک معاشی انڈیپینڈنس برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو آزاد رکھنے کے لیے اپنی آؤٹ ریچ بڑھا رہا ہے. اب یہ جو کمپنی ہے کیٹل، یہ دنیا کی سب سے بڑی بیٹری بنانے والی کمپنی ہے. یہ ٹیسلا کو، BMW کو، مرسیڈیز کو اور بہت ساری کمپنیز کو یہ بیٹری پرووائڈ کرتی ہے، الیکٹرک بیٹریز کار کے لیے. یہ آپ یقین کیجئے، بڑی امپورٹنٹ بات کہ یہ تقریباً 10 منٹ آپ چارج کریں نا، 478 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے. اب یہ اتنا بڑا انقلاب ہے جس کی وجہ سے مغرب میں ایک شور برپا ہے کہ ان کو ضرورت بھی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ چائنیز وہاں پہ اپنی فیکٹریز اور پلانٹ اسٹیبلش بھی کریں تاکہ یورپینس کو جاب اپرچونیٹیز بھی ہوں، افورڈیبل EV ٹیکنالوجی بھی آئے، اور ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ بات یہ کہ وہ چاہتے ہی ہیں، پتہ تو ان کو ہے کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ کیا کیا ہے، پتہ تو ان کو ہے کہ چائنیز ابھی ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ چائنیز ان کو ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کریں. ابھی ایک کمپنی جرمنی میں اسی طریقے سے چائنیز کے ساتھ اگریمنٹ ہوا. انہوں نے جب کمپنی سٹارٹ کی کنسٹرکشن اس کی، تو جرمنی نے پہ یہ شرط عائد کر دی کہ آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے. ایک قسم کی فورسڈ کنڈیشن تھی، چائنی نے ادھر ہی ہالٹ کر دیا. اٹلی میں بھی یہی ہوا، کمپنی سٹارٹ ہونے لگی، اٹلی نے شرط عائد کر دی کہ آپ ہمارے ساتھ سافٹ ویئر ڈیزائن، اس کے سیکرٹ شیئر کریں گے، بزنس. چائنی کا سوری، دیر ول بی نو فورسڈ شیئرنگ آف دا ٹیکنالوجی. اب یہ اسپین نے یہ کرنے سے انکار کر دیا. اب یورپ نے 38% ٹیرفز عائد کیے ہیں چائنیز الیکٹرک وہیکل ٹیکنالوجی پہ، یہ جتنی بھی امپورٹ ہو. اسپین نے انکار کر دیا کسی بھی قسم کی ٹیرف کیمپین کا حصہ بننے سے، بلکہ اسپین الاؤ کیے جا رہا ہے 2 بلین یورو کا ایک پلانٹ بننے جا رہا ہے، اس کے بعد ایک اور بھی. اور آپ ذہن میں رکھیے کہ اسپین اس وقت یورپ کی دوسری بڑی کار بنانے والی کمپنی ہے. تو یہ جتنی بھی کولیبریشن ہوگی، آپ دیکھنا، یہ اسپینش جو معیشت کو بہت بڑا اس سے بوسٹ ملے گا، اور ریسٹ آف دا یورپ وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ کولیبریشن بہتر ہے کہ ڈس انگیجمنٹ بہتر ہے. اب وہ چاہتے بھی ہیں کہ اپنی یورپین جو انڈیپینڈنس ہے، اکنامک انڈیپینڈنس، اس کو بھی برقرار رکھیا جائے، لیکن ساتھ گروتھ بھی کرنا چاہتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ یورپ چائنا کے کلوز ہو یا کسی بھی قسم کی ڈپینڈنسی کا شکار ہو، کیونکہ یہ چین آف ڈپینڈنسی ہوگا. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے میسو چین آف ڈپینڈنسی. چائنا بڑے زبردست طریقے سے یہ چیس گیم کھیل رہا ہے. یہ جو کیٹل ہے، یہ جو کار یا یہ جو الیکٹرک کار
اور یہ جو بیٹریز ہے ان کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ بہت بڑی چیس گیم کا حصہ ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کارز, اٹس اباؤٹ دا فیوچر آف ٹیکنالوجی. اٹس اباؤٹ ہو ول کنٹرول دا مینز آف ٹیکنالوجی ان دا فیوچر. اب ایک بات طے ہے کہ اب تیل کی بجائے بیٹری ٹیکنالوجی از دا نیو آئل. نیا تیل بیٹری ٹیکنالوجی ہے. وہ جو امریکہ میں یہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا ڈرل بیبی ڈرل کی جو کمپین شروع کی ہے وہ ابھی تک 20th سینچری کے مائنڈ سیٹ میں پھر رہا ہے. نئے ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ یہ بیٹری ٹیکنالوجی ہے, الیکٹرک ٹیکنالوجی ہے. یہ سب کچھ بدلنے والا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یورپ از گوئنگ ٹو بی دا جونیئر پارٹنر. یورپ آہستہ آہستہ جونیئر پارٹنر بن جائے گا کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجیکل انوویشن یا کولیبوریشن میں. اور ساتھ ساتھ یورپ آہستہ آہستہ اسمبلر بن جائے گا. ٹھیک ہے, چائنیز ٹیکنالوجی یا اس کے مختلف پارٹس ہیں ان کو وہ اسمبلی کرے گا, اسمبل کرے گا, جس طریقے سے ابھی گلوبل ساؤتھ کے مختلف ممالک یورپ اور امریکہ کی چیزوں کو اسمبل کرتے ہیں اور وہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ اسمبلی بن جائے گی اور یہ جونیئر پارٹنر کا سٹیٹس بن جائے گا. لیکن وہ کرنے پہ مجبور ہوں گے کیونکہ اسی سے ہی کچھ نہ کوئی معیشت میں تو بہتری آتی ہے, جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں, افورڈیبل ٹیکنالوجی تک آپ کی ایکسیس ہوتی ہے. لیکن آپ کا اس کی جو روٹ ہے, اس کی جو ریسرچ ہے, ڈیزائن ہے, مینز آف پروڈکشن وہ آپ کے پاس رہتے ہیں. وقت بدلنے والا ہے, اور رادر وقت بدل چکا ہے. دنیا حیران ہے. شاک, وہ چائنا شاک جو 1990s میں تھا, اس کے بعد چائنا شاک, مختلف قسم کے چائنا شاک آ رہے ہیں. لیکن یہ جو چائنا شاک ہے یہ بہت میسو چائنا شاک ہے. اس نے ششدر کر دیا دنیا کو. سمجھنے سے قاصر ہے یورپ کہ اس وقت کیا کیا جائے, کنفرنٹ کیا جائے, ڈس انگیج کیا جائے یا کولیبریٹ کیا جائے. لیکن جو کولیبریٹ کر رہے ہیں وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں. اور یورپ میں ساتھ ساتھ کریکس بھی آ رہے ہیں, ڈویژن بھی آ رہے ہیں. لوگ ابھی ایک یورپی یونین کا جو ایک کلیکٹیو تاثر تھا نا وہ بھی آہستہ آہستہ کرمبل کر رہا ہے. تو حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے. اور یورپ اسی لیے کہتا ہے کہ یہ انڈسٹریل کلونیلزم ہے. چائنا ہمارے ساتھ ایسے کیوں کر رہا ہے کہ یہ نیو کلونیلزم ان ریورس ہے, یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن وہ یہ ذہن میں نہیں رکھتے کہ کس طریقے سے دنیا کا انہوں نے استحصال کیا ہے. یہ جو 85% آف دا ورلڈ واز کالونائزڈ. ٹھیک ہے, 1885 تک تقریباً ایگزیکٹ جو فگرز ہیں 84.5% آف دا ورلڈ واز کالونائزڈ. اور ابھی بھی دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ جو جس طرح IMF کے اور ورلڈ بینک کے اور یہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن کے ذریعے ان کی جو ہے نا اکنامک مانیٹرنگ اور اکنامک سپرویژن اور اکنامک سپریشن جس طریقے سے جاری ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے ڈیٹ کے اندر وہ ڈیٹ درجے ڈیٹ پھر ڈیٹ اور اوپر سے لیئرز آف ڈیٹ کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو ڈیولپنگ کنٹریز وہ اس وقت بھی اس مسئلے کا شکار ہے. تو لیٹ سی کہ یہ فیوچر کیسے انفولڈ ہوتا ہے. لیکن جو حالات جس طرف چل رہے ہیں اس کا ہم نے انالیسس کیا. آئی ہوپ یو ہیڈ لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے. ہیو اے گریٹ ڈے.